No,
پیار سے گونج پڑ گئے لا الہ الا اللہ. کسی نے مدینے کی فضا ہے یہ دل کا نظر ہے کہ مدینے کی فضا ہے تشریف لانے لگے اور بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی مصطفیٰ کی حبیبہ اللہ اللہ دونوں عالم کے رسول اللہ اللہ جتنے آمد رسول اللہ اللہ شادیاں میں خوشی کے بجائے کہیں شان کے نغمے سب کو سنائے گئے
ہر طرف شور صلی علی ہو گیا، ہر طرف شور صلی علی ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، جن کو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا، یہ خدا کے ہے رسول، اللہ اللہ یہ خدا کے ہے رسول، اللہ اللہ یہ خدا کے ہے رسول، اللہ اللہ جس نے آمد رسول، اللہ اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، ان دنوں میں زیادہ تر کی صلاۃ علیہ تو اپنی مجلسوں کو مستقبل پڑھ کر آراستہ کیا کرے. ایک مرتبہ محبت اور اخلاص کے ساتھ سلام علیکم غلام محمد اللہ سے وجود محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجلال وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انشاءاللہ چند موضوعات آپ کے مدد کرنے کے ساتھ ضرور ہے، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ ٹائم کو فوکس کرتے ہیں، کرنا ہی چاہیے، اور ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ 10:30 سے پہلے انشاءاللہ ہم خدمت کرنے کے لیے 10:15 10:30 سے کرنا ہے. انشاءاللہ دعا کر کے سارے ہو جائیں گے. ٹائم کا اناؤنسمنٹ اس وجہ سے بھی ضروری ہوتی ہے تاکہ ہماری توجہ برقرار رہے کہ ہم جو جتنی دیر بیٹھیں خیر الکلام خندہ وغیرہ وغیرہ اچھا کلام، اچھی محفل، اچھی مجلس وہ ہے، تھوڑی ہو اور تاثیر ہو اور وقت ہو اور دلیل ہو اور ملال میں ڈالنے والی ہو. یہ سبزی کی یاد میں اور آپ یہاں آج جمع ہوئے ہیں اور سبزی نے ساری زندگی ہمیں یاد کیا، تو ہم چند لمحے ان کے نظر کریں گے تو انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوگی. کئی لوگوں نے کہا نعت بھی پڑھیں بیان بھی کریں، لیکن کیونکہ نعت ہمارے قرآن میں اچھی چیزیں پڑھنی ہیں. میں جیسے حضرت حسان ثابت رضی اللہ تعالیٰ امام بخاری نے اس نعت کی روائی کو نقل کیا، بہت مشہور کی عربی کے اندر بڑی خوبصورت انداز کے اندر انہوں نے بیان کیا کہ وہ احسن منک ذم
آنکھ نے نہیں دیکھا. پیٹو کو زیادہ نہیں کھولی ساؤنڈ کا صحیح. آپ نے پیٹو کو زیادہ نہ کھولے تاکہ میں جو ہے وہ دیکھا نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ تَلِدِ النِّسَاءَ جمال والا کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا. سبحان اللہ. من كل عيب كأنك قد خلقت كما میں اس کے پڑھنے کا حق بھی ادا کرنا ہے. میں نے اپنی طرف بڑی کوشش کی لیکن اتنی خوبصورت اتنے پیارے اتنے جاذب نظر اور میرے پاس الفاظ نہیں کتنے خوبصورت بھی ہے. کہتے ہیں کہ خود کا مبذر میں بالکل نہایت ہے. آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں. كأنك قد خلقت كما تشاء. آپ ایسا پیدا کیے گئے ہیں کہ گویا کہ جیسا آپ خود چاہتے تھے اللہ نے ایسا آپ کو پیدا کیا. اس آدمی رسول محمد کا اندازہ آتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے. الباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا. بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. اور تاریخ ڈھونڈے گی ساری محمد. ساری تو بڑی چیز ہے سارا ملے گا. جیسے میرے سر پڑھ لے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں. جو عربی کی میں نے ربائی آپ کے سامنے صحابی رسول حضرت حسان پر ثابت کی پیش کی ہے نا اسی کا ترجمہ ہے کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. ایک آیت مبارکہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. اسی کے ضمن الذہن میں چند گزارشات انشاءاللہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500ویں سالات 1500ویں جشن ولادت کے سلسلے میں، تاکہ ہماری حاضری ہو جائے۔ اگلا جشن ولادت ہوگا وہ 1501 ہوگا، اور 1600 جب ہوگا یعنی 100 سال کے بعد تو یقیناً ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے۔ تو یہ یادگار حوالے سے بھی جشن ولادت ہے کہ سب کی حاضری یہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم، آگے بے شک تمہارے پاس رسولوں من انفسکم، وہ رسول جو تم میں سے ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ تمہارا مشقت میں پڑھنا ان پر گرا گزرتا ہے اور وہ تمہارے بہت زیادہ بھلائی کے چاہنے والے ہیں۔ یہ اس آیت مبارکہ کا تفصیلی ترجمہ تھا۔ آئیے اس کو ہم تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا لقد جاءکم، بے شک آ کے تمہارے پاس رسول ہو، رسول من انفسکم، جو تم میں سے ہیں۔ کیا مراد؟ جس طرح تم انسان ہو، اگرچہ وہ بھی انسان ہی ہیں، بشر تو وہ ضرور ہیں مگر ہے افضل البشر۔ اس انفسکم کی ایک تفصیل یا قراءت آپ کو پتہ ہے قرآن پاک 7 قراءتوں میں نازل ہوا، جسے 7 عشرہ بھی کہتے ہیں۔ 7 قراءتوں میں سے ایک قراءت میں اس کو انفسکم کے بجائے انفسکم بھی پڑھا جاتا ہے، اور جو قراءت شاذہ ہوتی ہے وہ تفسیر کے حکم میں ہوتی ہے۔ تو انفسکم کا مطلب ہے تم میں سے، اور انفسکم کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ نفیس، پاکیزہ، صاف اور ستھرے۔ تو اس کا تفصیلی ترجمہ یوں ہوگا کہ بے شک آ گئے تمہارے پاس وہ رسول کہ جو تم میں سب سے زیادہ پاک، صاف اور نفیس اور ستھرے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ اور شفیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفاست کا عالم یہ تھا کہ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اسے غسل کیا جاتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو خوشبو کی لپٹیں آ رہی ہیں، غسل دینے کی ضرورت نہیں پیش ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے ہمارے یہاں اس کا ختمہ کیا جاتا ہے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو آپ مختوم یعنی ختمہ شدہ تھے۔ دنیا میں آپ تشریف لانے کے بعد آپ کے جسم میں اثر پر ساری زندگی مکھی نہیں رہتی، ہمارے جسم پہ مکھی بیٹھتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر مکھی نہیں رہتی۔ میرے اور آپ کے پسینے سے بدبو آتی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارکہ سے انتہائی خوبصورت خوشبو آیا کرتی تھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے یہ تو عطا فرما دے، آپ سے بڑی اچھی خوشبو آتی ہے، آپ کیسے لگاتے ہیں، وہ اسے مجھے بھی دے دے، میں اپنی بیٹی کو دوں گا۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بتایا آپ شیشی لے آئے، میں آپ کو اسے دے دوں گا۔ وہ شیشی لے کے آئے، آپ نے اپنے مبارک بازوؤں سے پسینے کے چند قطرے اس شیشی میں ڈال کے ان کو عطا فرمانے لگے۔ وہ گئے اپنی بیٹی کو دی، خوشبو سے لگائی، خوشبو لگاتے ہی ساری عورتیں اسے پوچھتی ایسی خوشبو تم نے کہاں سے دی ہے، یہاں تک کہ صحابہ اس گھر کو بیت الطیب کہا کرتے تھے، خوشبو والا گھر۔ دلہن نے خوشبو لگائی، دلہن اس کا ہوگی لیکن خوشبو اللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن گل۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گلفوں سے اتنی دھیمی دھیمی خوشبو
خوشبو آتی کہ آپ جب کبھی کہیں تشریف لے جاتے تو صحابہ آپ کو ڈھونڈتے تو خوشبو سے پہچان جاتے کہ کن کے راہوں سے محبوب ہوتے ہیں. بھیڑی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں بندان، کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے کہنے، اور گزرے کس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر. میرے اور آپ کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک میں تیل ڈالا کرتے تھے، زلفوں میں تیل ڈالتے اور کی بنایا کرتے تھے، اور تیل کی مقدار اتنی زیادہ ہوتی کہ اس کے اوپر بھی کپڑا آپ رکھتے، بار بار اس کپڑے سے اتنا تیل ہوتا ہے تو زور سے چھوڑتے تو تیل نکلتا، تیل سر کے اوپر لگایا کرتے ہیں. لیکن ساری زندگی کبھی بھی آپ کی مبارک زلفوں میں جوں نہیں پڑی. میرے اور آپ کے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کپڑے تن پر پہنتے، میں اور آپ کپڑے پہنتے ہیں، آج گرمی کا موسم ہے، تیسرے دن ضرور کپڑے چینج کرنے پڑتے ہیں، ورنہ پھر ہمیں کپڑے آتی ہے. بنیاد تو روز چینج کرتے ہیں، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کرتا مبارک زیب تن فرماتے ہیں تو وہ میلا نہیں ہوا کرتا تھا، وہ گندا نہیں ہوتا تھا. تو میرے اور آپ کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نفاست عطا فرمائی. آئے کہ اگلے حصے میں فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. فرمایا اسی نبی تمہارے بھلائی چاہنے والے ہیں، تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، تمہارا فائدہ چاہتے ہیں، جو تمہارے حق میں بہتر ہو اس کی خواہش کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں. اس مقام سے بہت تفصیل گفتگو کی جا سکتی ہے. میں انشاءاللہ سیدھا کچھ گزارشات انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں. آقا اپنے غلام سے اتنا پیار کرتا ہے، غلام تو آقا سے کوئی نہیں کرتا ہے، لیکن ایک آقا اپنے غلام سے کتنا پیار کرتا ہے اس چیز کا اندازہ لگے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، آپ سے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا، سر زمین پر رکھ دیا اور تبھی سجدہ کیا، اور آپ کی زبان مبارک پر یہ دعا کی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب اغفر لی امتی. اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو بخش دے. پہلے سجدے میں روزے اگر سے درود یادگار کی امت پہ لاؤ بنتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شرعی احکام میں آپ اپنے غلاموں پر اتنا خیال کرتے کہ یہ مشقت میں نہ پڑ جائے. عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہارا مشقت میں پڑنا، تمہارا تکلیف میں آ جانا ان پر گرا گزرتا ہے. اللہ فرما رہا ہے پر گرا گزرتا ہے. ارشاد فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ مسواک کو تم پر نازل کر دوں، لیکن اس وجہ سے نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. ارشاد فرمایا کہ جب چھت پر سو نا، چھت پر تو بغیر منڈیر کی چھت پر نہ سویا کرو، ایسا نہ ہو کہ نیند کی حالت میں اٹھ کر چلو نیچے گر جائیں. ارشاد فرمایا تم میں سے کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چلتا ہے، میں محمد کو تکلیف ہوتی ہوں. حج کے موقع پر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کہ ہر صاحب استطاعت پر حج فرض ہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے حضرت کی یا رسول اللہ ہر سال خاموشی اختیار کی. پھر اس نے پوچھا کہ ہر سال حج فرض ہے، پھر خاموشی اختیار کی. پھر کسی مرتبہ اس نے پوچھا کہ کیا ہر سال حج کرنا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چپ کروایا اور کہا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم مشقت میں آ جاتے. لہٰذا اس وجہ سے میں نے جواب نہیں دیا. تو لہٰذا صاحب کے انتخاب ایک ہی حج کر کے زندگی میں فرق ادا ہو جاتا ہے. گزشتہ مدتوں کے اندر جب کسی کے یہاں کپڑا ناپاک ہو جاتا تو اس کو پاک کرنے کے لیے کاٹنا پڑتا تھا.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت ہے ہم کپڑا دھوتے ہیں پاک ہو جاتا ہے. گزشتہ امتوں کے اندر سے کوئی گناہ کر لیتا اس کا گناہ اس کی پیشانی پر لکھا جاتا تھا یا اس کے دروازے کے اوپر لکھ لیا جاتا تھا. توبہ کرنے کے لیے اس کو اپنے گناہ کا اظہار کرنا ضروری تھا. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتوں کو کہا توبہ کرنی ہو تو اپنے گناہ کو چھپاؤ. گناہ ہو جائے تو گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. اپنے رب سے سچی توبہ کرتے نہیں کرتی ہے کرو سب میرے سب سے تمہیں معاف کر دے گا. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن نازل ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا کی کہ اس میں ارشاد فرمایا کہ رب جعل افئدة من الناس تهوی الیہم کہ جب دعا کی کہ اے اللہ میرے جو امتی ہیں ان میں سے تو جو میرے اطاعت گزار ہیں جو میرے فرما بردار ہیں جو میرے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں میرے مولا وہ میرے ہیں اور جو گناہگار ہیں چاہے جس کو انہیں بخش دے چاہے جس کو انہیں بخش دے. اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تعذبون فإنهم عباد واستغفر لهم إنك أنت العزيز الحكيم. میرے مولا جو نافرمان ہیں چاہے تو تو نے عذاب میں چاہے تو بخشے تو رب ہے تیرے بندے. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارک سے تب آنسو جاری ہو گئے اور روتے ہوئے امتی 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 پکارنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ جا کر میرے محبوب سے کیوں روتا ہے. جبریل حاضر ہوئے حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ پوچھتے آپ کیوں روتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے جواب دیا میں خود نہیں روتا مجھے میری امت کرنا ہو جاتا ہے. باقی انبیاء نے کہا مطلب میرے بندے ہیں تو چاہے تو ان کو عذاب دے چاہے تو بخش دے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کر دیا. آپ نہیں چاہتے تھے ایسا چاہے تو ان کو عذاب دے کیوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں تم کو تو غلاموں سے کچھ ایسی محبت تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت ہے سر کے ادب ورنہ کہ ہم پہ فدا ہو. آتا ہے فقیروں کے انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دے اور خود کے ہی منزلہ کا بھلا ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے جانے لگے آپ قرآن پر سوار ہوئے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے جبریل سے لگام باندھی ہوئی ہے. دیکھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنکھ جاری ہے. عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ رونے کا مقام تو نہیں ہے آج تو آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں آج تو خوشی کا موقع ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل آج یہ برق رفتار اس براق کی رفتار کا عالم یہ ہے کہ جہاں اس کی نظر پڑتی ہے وہاں اس کا قدم پڑتا ہے. آج میں اس براق سے بیٹھ کر رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ جب میری امت پورے صراط پر سے گزرے گی. کیوں کہ وہ بات سے زیادہ پاری اور تلوار کے ہاتھ سے زیادہ تیز ہوگا. میرے امتی اتنے مشکل معاملے سے کیسے گزریں گے. مجھے اپنی امت کا وہ مشکل وقت یاد آ گیا ہے اس وجہ سے میں رو رہا ہوں. جبریل کیونکہ مزاج سے واقف تھے ان کو پتا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بڑی محبت کرتے ہیں میں امت کی خیرخواہی کی بات کروں گا آقا خوش ہو جائیں گے. فوراً عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اللہ سے ایک منظور لے کر میرے لیے آ جائیں کہ جب آپ کے امت کی کچھ صراط پر سے گزرے تو میں فرشتوں کے سردار اپنے پر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دوں. اچھا اہل صراط روح امین کو خبر کرے جاتی ہے محمد نبوی فرش پر کریں
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے روز جب سارے انبیاء کرام علیہ السلام وہاں پر موجود ہوں گے، اس وقت اس آیت مبارکہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، تمہارا مشقت میں پڑنا، تمہارا تکلیف میں آ جانا ان پر گرا گزرتا ہے، اور وہ تمام درجے کے تمہارے اوپر مہربان ہیں۔ ان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے، اور ان کی رحمت، ان کا حلم، ان کی مہربانی ایک بات کو گوارا نہیں کرتی میرا امتی پریشان ہو جائے، میری امتی کو اٹھا کے دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ میرا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل محشر کے میدان ہوگا، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سونے کی قیمت بچھائے جائیں گے، میرے بھی سونے کا قیمت بچھایا جائے گا۔ یہ انبیاء کے لیے پروٹوکول ہوگا، تمام انبیاء کرام وہاں پر منبروں پر تشریف فرما ہوں گے۔ ارشاد فرمایا میرا ممبر خالی ہوگا، میں اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا۔ یا رسول اللہ آپ اپنے ممبر پر کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ سارے انبیاء کرام اپنے اپنے سونے کے ممبروں پر بیٹھیں گے، آپ کا ممبر کیوں خالی ہوگا؟ ارشاد فرمایا اس وجہ سے کہ میں محشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے اپنی امت کی فکر میں اپنی امتیوں کی شفاعت کر رہا ہوں گا، اور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر رہا ہوں گا، اور میں فکر مند ہوں گا۔ مجھے اس چیز کی فکر ہوگی کہ کہیں ایسا نہ ہو میں سب انبیاء کے پاس بیٹھوں، سارے انبیاء کی جنت کو حکم مل جائے، میں جنت سے چلا جاؤں، میرے گھر بنادار امتی کیا کریں؟ مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، ڈھونڈنے نکلی ہے مجھے کوئی شفاعت دے گی۔ میرے اور آپ کے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل محشر کے میدان میں اگر آپ کو ڈھونڈنا چاہوں آپ کہاں چلیں گے؟ ارشاد فرمایا مجھے حوضے کوثر پر دیکھنا، میں وہاں موجود ہوں گا۔ کہا اگر وہاں پر نہ ہوں تو ارشاد فرمایا میں میزان عمل پر ہوں گا۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر ادھر بھی نہ ہوں تو ارشاد فرمایا کہ میں پل صراط پر ہوں گا، وہاں دیکھنا مجھے ڈھونڈ لو گے۔ یا رسول اللہ آپ محشر کے میدان میں پل صراط پر کیا کر رہے ہوں گے؟ آپ حوضے کوثر پر کیا کر رہے ہوں گے؟ آپ میزان عمل پر کیا کر رہے ہوں گے؟ یہاں پر علماء کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حوضے کوثر پر اپنے پیاسوں کو، اپنے پیاسی امت کو جان بھر بھر کر پلا رہے ہوں گے، میزان عمل پر جائیں گے، آپ فکر مند ہوں گے میرے کسی امتی کا گناہوں کو کرنا بھاری نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ اسے دوزخ کا حکم ہو جائے۔ اور پولیس رات پر رب سلم کی سزا سے میں اپنے امتیوں کو کل سے پار چلا رہا ہوں۔ ماں جب ایک لوٹے کو چھوڑے کہہ کے بلاتے یہ ہیں، کیونکہ محشر کا میدان ہے میرے پیارے بھائیوں، یہ بہت ہی ایک توجہ طلب بات ہے کہ قیامت کے روز ایسا ہولناک منظر ہوگا، سورج سوا پیل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی دہکتی ہوئی زمین پر لوگوں کو ننگے پاؤں کھڑا کیا جائے گا، لوگ اپنے اعمال کے مطابق اپنی ہی پسینے کے اندر نمکیاں کھا رہے ہوں گے، پیاس کی وجہ سے، پیاس کی شدت کی وجہ سے زمانے ڈوب کر بر آ چکی ہوں گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز آج یہ ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں ہو پائے گا۔ ماں بیٹی کے پاس جائے گی، ایک نیکی مانگے گی، وہ کر دے گی، دوست کے پاس جائے گا پہچاننے سے کیا کر دے گا، باپ بیٹے کے پاس آئے گا آپ کا مدد طلب کرے گا، کہے گا میری ایک نیکی کم ہے، مجھے دے تو میں کا کیا ہوتا ہوں، وہ کہے گا مجھے خود ایک نیکی کی ضرورت ہے، میں تمہیں کیوں دوں۔ ماں جب ایک سوچے کو چھوڑے یوم یفرق المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ ماں جب ایک لوگے کو چھوڑے کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، مرکز میں بچوں کو سبق کر میٹھی عید سناتے یہ ہیں، اپنے بھرت میں ہم حقوں کا اللہ بھائی بناتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہیں، رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں، سلم کی ڈھال سے مجھ سے پار چلاتے یہ ہیں۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، اپنے غلاموں کے لیے ساری رات اللہ کی بارگاہ میں ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت، اور کیوں؟ کیا اپنے لیے نہیں، پورے میدان محشر کے اندر سب کو اپنی پڑی ہوگی، ایون انبیاء کرام علیہ السلام کی پکارے میں نفسی 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 نفسی، میری جان، پورے محشر کے میدان میں صرف ایک آواز گونج رہی ہوگی، امتی 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 امتی، اور وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا چاہتے ہیں ہم، اور ہمارے بارے میں آپ کبھی بھی یہ گوارا نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عذاب سے مبتلا کر دے، ہمیں عذاب سے ڈال دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا بھرمار ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میں اور آپ اپنے مقدس پر جتنا ناز کریں کم ہے، اللہ کے بارگاہ میں سجدے میں ساتھ وقت تک رو کر اس کا شکر ادا کریں پھر بھی کم ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم محشر کے میدان میں ایک بہت ہی خوبصورت ایک نقشہ کھینچا کہ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، اللہ اکبر، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، اور کوئی کہے گا یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا، کسی کے پاؤں کی بیڑی کاٹتے ہوں گے، کوئی رسی دے ہم ان کو پکارتا ہوگا، عزیز ماں بچے کو جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا، اور کہیں گے اور نبی اس رسول نہیں، حدیث کے بعد ہے، تمام انبیاء کہیں گے کہ کسی اور کے پاس جاؤ، کہیں گے اور نبی اس رسول میرے حضور کے لب پر انا رہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر ہوگا، اے میرے امتیوں ادھر آ جاؤ، آج شفاعت کے لیے میں ہی ہوں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال عروج پر ہے، اللہ کی بارگاہ میں آج کوئی ہم کلام ہونے کی قدرت نہیں رکھتا، کسی کے اندر آج ضرورت نہیں ہے، میں محمد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے، یہ اختیار دیا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں، روؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنے سر سے سجدے، اپنے سجدے سے اپنے سر کو اٹھائیے، واشفع تشفع، شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، سر کا آپ سوال کریں، آپ کے سوال کو پورا کیا جائے گا۔ اے امتیوں بچت جاؤ اور اپنے نصیب پر جتنا ناز اور اتنا کام ہے، اللہ کے فضل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا ہے، وہ نبی عطا فرمایا ہے کہ کم و بیش 12 انبیاء کرام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، مولا ہمیں اس نبی کا امتی بنا دے۔ انبیاء نے یقین کریں، میں نے اور آپ نے عالم ارواح میں اللہ کی بارگاہ میں کون سی دعائیں کی تھی، کون سا صدقہ و خیرات کیا تھا، کون سی منتیں مانی تھی کہ یا اللہ محبوب کی امت میں پیدا کر دینا، لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا ہے۔ اور اے امتی، اب اگر میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہم بے وفا ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ہم نے وفا کا حق ادا نہیں کیا۔ وفا کا حق ادا، یار اگر بندہ پھنس جائے کسی جگہ، تو مشکل وقت میں اگر کوئی کام آ جائے، مشکل وقت میں بیٹے کی شادی ہو سکتی ہے اور کچھ بھی نہیں، رات ساری پریشان ہے، یار اب کیا کریں گے، اب بیٹی کا جہیز بھی بنانا ہے، مہمانوں کا انتظام بھی کرنا ہے، اچانک کوئی آ کر 5 لاکھ روپیہ رات کے اندھیرے میں گھر بجائے اور ہماری
ہتھیلی پہ رکھ کے چلا جائے، مجھے نہیں پتا ساری زندگی تو بھول سکتے ہیں، بولے نا یار بھول سکتے ہیں، ساری زندگی نہیں بھولیں گے یار، میں تو پھنس گیا تھا، میں اتنا پریشان تھا، خدا نہ خاصا کسی ناجائز منصوبے میں اگر جیب میں کھانے میں چلے جائیں، اچانک اس کے پاس آ کر چھڑا لے، ہم اسے بھولیں گے؟ کبھی نہیں بھولیں گے۔ دنیا کے اندر ذلت و رسوائی سے کوئی بچا لے ہمیں، ہماری لاج رکھ لے، ہمارے کام آ جائے، ہماری مدد کرے، ہمیں مصیبت سے نکالے، ساری زندگی اس کے نام کی مالا جپیں گے، ساری زندگی اس کے گن گائیں گے، لیکن کیا حق ادا کیا ہم نے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات ہمارے لیے روتے رہے، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں، اور کل محشر کے میدان میں بھی ہمارے لیے آپ کتنے بے چین ہوں گے، کتنے بے چین ہوں گے، لیکن میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہم نے پوری دنیا کے اندر ایک مسلمان ہونے کے ناطے کیا ہم نے اسلام کو ساری زندگی ہوئی ساری دنیا کے اندر بدنام نہیں کر دیا؟ ہمارے پاکستان کے اندر مسلمان ہے نا ہم، ہمارے پاکستانی پاسپورٹ کی کیا اہمیت ہے؟ پوری دنیا کے اندر ہم چلے گئے، ہم اتنے بدنام ہو چکے ہیں، اتنی یعنی میں مرد کے ساتھ یہ چیز یہاں پر بیان کرنا ضروری اس وجہ سے سمجھتا ہوں، ہماری وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حرف آ رہا ہے، اسلام پر حرف آ رہا ہے۔ یہ مسلمان ہے، خدا نہ خاصہ اللہ معاف کرے، جو لوگ کہتے ہیں شرم آتی ہے، ہمارا سچ شور سے جھک جاتا ہے، کہتے ہیں یہ مسلمان ہے، یہ دھوکہ دے گا، یہ مسلمان ہے، یہ جھوٹ بولے گا، اچھا یہ مسلمان ہے، یہ ایسے کرے گا، یہ پاکستانی ہے، یہ تو کبھی سچی بات کرتا ہی نہیں ہے، اس کی کمٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے، یہ کسی نے وعدہ کرے گا وعدے میں خلافی کرے گا، ہمارا سچی بات رکھی جائے گی یہ کھا کرے گا، قرض دے کے واپس نہیں کرے گا۔ یہ ہم نے کیا کیا؟ آج ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ہم نے اس وفا کا بدلہ وفا سے نہیں جفا سے دیا ہے۔ مجھے آپ بتائیں، اگر ہماری ان حرکتوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، جن کے سوا ہمارا ہے بھی کوئی بھی نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں جن کے سوا ہمارا کوئی بھی نہیں ہے، اگر خدا کا خاصہ قبر میں چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنے پیش ہوئے ہم سے، اگر انہوں نے یہ کہا کہ تم تھے مسلمان، میرا کلمہ پڑھتے تھے، میری محبت کا دم بھرتے تھے، لیکن تمہاری وجہ سے پوری دنیا کے اندر اسلام بدنام ہو گیا تھا، تمہاری حرکتوں کی وجہ سے تم نے اسلام کو پڑھا نہیں تھا، غیر میں اسلام کو پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا۔ آج پوری دنیا کے اندر، کیونکہ میرا تھوڑا سا تعلق رہتا ہے، میں نے دیکھا ہے کتنے لوگ یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے کئی لڑکے لڑکیوں کو میں نے پڑھایا ہے، میں نے دیکھا ان لوگوں کے اندر ایک جذبہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں، وہ اصل اسلام کو پڑھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اسلام کیا ہے، اسلام کس چیز کا درس دیتا ہے، اسلام کیا سکھاتا ہے، یقین کریں وہ پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں، اور ہمارے کردار کو دیکھتے ہیں تو وہ متنفر ہو جاتے ہیں صرف ہماری حرکتوں کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے گا۔ آج سب کی بات نہیں کر رہا، کئی اچھے لوگ بھی ہیں اور اچھے لوگوں کی وجہ سے ہی سارا نظام چل رہا ہے، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جن کی توجہ نہیں ہے۔ آج جھوٹ ہمارے ہاں بہت عام ہو گیا ہے، رشوت کا لین دین، آپ کسی سرکاری ادارے میں چلے جائیں بغیر رشوت کے آپ کا کام بھی نہیں ہوتا، اور آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں بے اعتباری بے یقینی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آج محبت رسول میں نعرے لگانے والے، محبت رسول کا دم بھرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جینے مرنے والے آج سچ بولنے کے لیے تیار نہیں، کہتے ہیں یار جھوٹ کے بغیر ہمارا مال نہیں ملتا، کہتے ہیں جھوٹ کا بولنے کا ہمارا کام نہیں چلتا، دو نمبر کام نہ کرے، ملاوٹ اتنی عام ہے۔ آپ دیکھیں میرے ایک دوست یہاں بیٹھے بھی ہیں، دوائیوں کا کام کرتے ہیں، بہت بڑا ان کا کام ہے میڈیسن کا، میں ایک دم کے کام بیٹھا ہوں، نے مجھے بتایا میڈیسن کے اندر 2 نمبر میڈیسن آتی ہیں، یعنی آپ اندازہ کریں یار بچوں کے دودھ، بچوں کی خوراک، ہماری دوائیاں جو جان بچانے کے لیے کھائی جاتی ہیں ان کے اندر 2 نمبر چیزیں، یعنی گویا کہ جان بچانے کے لیے جو چیز آپ کھا رہے ہیں اس میں بھی آپ کی حفاظت ہے، یعنی یہ کون کر رہا ہے؟ یہ میں اور آپ کر رہے ہیں۔ یہ کیوں ہم 2 نمبریاں کر رہے ہیں؟ یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ حق ادا کر رہے ہیں ہم؟ کیا ان کی تعلیمات کا یہ حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ان کی نسبت کا شکریہ اس طرح ہم ادا کر رہے ہیں؟
تو یہ بڑا ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. آج سے 1500 میں جشن ولادت کے سلسلے میں خاص طور پر یہ ہمارا پیغام ہے. آئیں میں اور آپ آج سے پکا عہد کریں انشاءاللہ آئندہ سے ہماری کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. انشاءاللہ آئندہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ہماری وجہ سے کسی کا دل نہیں دکھے گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کسی کا دل نہیں دکھایا، ہم بھی کسی کا دل نہیں دکھائیں گے. ہمیشہ انشاءاللہ سچ بولیں گے، چاہے کتنا ہی نقصان ہو رہا ہو سچ بولیں گے انشاءاللہ. 2 نمبری نہیں کریں گے انشاءاللہ، کرپشن نہیں کریں گے، دھوکہ نہیں کریں گے، امانت میں خیانت نہیں کریں گے انشاءاللہ. جن جن کے ماں باپ زندہ ہیں انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کریں گے، ماں باپ کا دل نہیں دکھائیں گے. ہمارے ماں باپ بوڑھے ہیں، ہم جوان ہو گئے، ڈرتے ہیں ان سے بات کرتے ہوئے. جب میں بات کروں تو آپ کے لیے جواب دے گا، ہماری بات نہیں مانے گا، نکل جائے گا گھر. میں پوچھنے کے وفادار نہیں ہوں کتنی دیر رات کے تک کہاں رہے ہو. ہمارے والدین یقین کریں ڈرتے ہیں، بات نہیں کرتے، ان کو پتا ہے آگے نہ رات ہو جائے گا، گھر چھوڑ کے چلا جائے گا، خودکشی کی دھمکیاں دیتے ہیں. یعنی ہمیں شرم نہیں آتی. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اتنے دور ہو چکے ہیں. تو یہ ساری محبتیں جو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اندر سے ہر چیز کو دور کر دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ٹکرا رہی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توفیق عطا فرمائے. آئندہ انشاءاللہ ہم سچے مسلمان بنیں گے. محبت ہم زیادہ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشیر بھی ہیں نذیر بھی ہیں، بشارتیں بھی سناتے ہیں، خوشخبریاں بھی سناتے ہیں، ساتھ میں ڈراتے بھی ہیں. ڈرانے والی بات کی طرف ہم آئے ہی نہیں، ہم محبت والی بات پہ آئے ہیں. یار محبت پہ تو کم از کم مانو. اور جس کے دل میں جتنی محبت ہوتی ہے یہ محبت کے عنوان پر ہم جمع ہوئے ہیں نا، تو محبت ایسی چیز ہے وہ سب کچھ ماننے کو تیار ہو جاتی ہے. محبت میں آ کے مطلب سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو محبت رسول میں انشاءاللہ آئندہ سے ہم اپنا وہ کردار اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کریں گے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ محبت اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. یہ 15واں جشن ولادت آپ تمام حضرات کو مبارک ہو. انشاءاللہ بلا تاخیر ابھی دعا کی طرف ہم آگے بڑھیں گے، رات اسلام پڑھیں گے انشاءاللہ دعا ہوگی. لیکن ایک بات ہے
تخفي الناس من مال الحق والولد غير الضال والمدل. یا اللہ آج ہم تیری بارگاہ میں یہاں حاضر ہوئے ہیں شکر ادا کرنے کے لیے، تیری حمد بجا لانے کے لیے کہ تو نے ہم پر اتنا کرم کیا، اتنی مہربانی کی، اتنا محبوب ہمیں عطا فرمایا، اپنے محبوب کو امتی ہمیں بنایا. یا اللہ ہم کس منہ سے یہ دعویٰ کریں کہ ہم ان کے عاشق ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. ہم شرمندہ ہیں، بہت شرمندہ ہے. تو نے اتنا کرم کیا میرے مولا، رحمت للعالمین کا امتی بنایا، سید الانبیاء کا امتی بنایا، امام الانبیاء کا امتی بنایا. ہم اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں، سر شرف سے چوک جاتا ہے، شرمندہ ہے میرے مولا. میرے مالک ہمیں معاف کر دے، ہماری بخشش و مغفرت فرما، ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کرام اور تمام امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما. یا اللہ ہم یہ دعویٰ تو نہیں کرتے لیکن تیرے محبوب کی نسبت سے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ محبت رسول کے عنوان سے جمع ہوئے لیکن شرم بہت آتی ہے، لیکن یہ محبتیں، یہ الفتیں تیرے ہاں رائگاں نہیں جاتی ہے. اپنے محبوب کی محبت کا واسطہ یا اللہ ہم سے راضی ہو کر، میرے مولا ہم سے راضی ہو جائے، میرے مالک ہم سے راضی ہو جائے. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو آسان روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالحہ عطا فرما. یا اللہ جن کے گھروں میں بچے بچیاں جو ہیں نیک اور صالح رشتے عطا فرما، جن کے ہاں بے چینی ہے، گھروں میں جھگڑے ہیں، یا اللہ امن و سکون عطا فرما. یا اللہ اس وقت سیلاب کی وجہ سے جو لوگ کھلے آسمان تلے ہیں، جو اپنا گھر بار سب گنوا چکے ہیں، تن کا جوڑ کر کسی نے اپنی بچی کا ڈھیر بنایا ہوگا، کسی نے ساری زندگی کی جمع پونجی لگا کر سب چھپانے کے لیے جگہ بنائی، سب کچھ ختم ہو گیا. میرے پاس شدید دکھ پریشانی کی حالت میں ہے میرے مالک. ہمارے ان بھائیوں بہنوں کی مدد فرما، صبر عطا فرما، بہترین نعمت بدل عطا فرما. مزید سیلاب کی صورت میں آنے والی آزمائش سے ہمیں محفوظ فرما. میرا ہمارا وطن یا اللہ ہمیں قابل ہی نہیں ہے، زلزلے آئے، سیلاب آئے، آندھیاں طوفان آئے، یا اللہ ہم نہیں ہیں اس قابل نہیں ہیں. تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا واسطہ یا اللہ ان آزمائشوں کو کبو موڑ دے میرے مولا، ان طوفانوں کا سیلابوں کا تو موڑ دے میرے مولا. عافیت اور عافیت عطا فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر کے مسلمانوں امت مسلمہ دکھیاری تیرے محبوب کی امت. یا اللہ ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہے، کرتوت سے گلا ہے، نہ زمانے سے گلا ہے، نہ قسمت سے گلا ہے. یا اللہ ہمیں اپنی کرتوت ہی ہے، لیکن تو بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، کرم و مہربانیاں کرنے والا ہے. میرے مولا فضل فرما. یا اللہ امت مسلموں کو بیداری و یکجہتی عطا فرما. آپس میں لڑتے بھیڑتے رہتے ہیں، اپنی صاحب اپنی طاقت خود برباد کی ہے، بستر بستر ہو گئے ہیں. یا اللہ مسلمانوں کو ایک کر دے، وحدت اور یکجہتی عطا فرما.
جتنے خواتین و حضرات اس وقت جہاں پر تیرے محبوب کی آمد کی خوشی میں، تیرے محبوب کے جشن ولادت کی خوشی میں یہاں پر آئے ہیں، یا اللہ ان میں سے کوئی بھی خالی نہ جائے، خالی جھولی لے کر کوئی نہ جائے میرے مالک، سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کی مرادوں کو پورا فرما، جو بھی اپنے دل میں جو مراد، جو خواہش، جو دعا لے کر بیٹھا ہے میرے مولا، آج تو یا اللہ سخی کے در سے سب کچھ بٹ رہا ہے میرے مولا، آج تو کوئی بھی خالی نہ جائے میرے مولا، جھولیوں بھر کے لے کے جائے، یا اللہ سب پر رحمت کی نظر فرما کر ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہوگا، ہم سب کا ایمان محفوظ کروا لیں ہمیشہ کے لیے، یا اللہ ہم سے اپنی رضا ہمارے نصیب میں ہمیشہ کے لیے لکھ دے میرے مولا، لکھ دے۔ عبادات کا شوق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت، ایمانداری، سچ ہمارا اندر باہر ایک ہو جائے، یا اللہ ہمارے قولوں سے اس کا تضاد ختم ہو جائے میرے مالک، یا اللہ ہماری قوم جب پر رحمت کی نظر فرما، یا اللہ بہہ کے ہم، یا اللہ ملک ریاض صاحب یقیناً کتنے لوگوں کو ان کی وجہ سے روزگار ملا، کتنا زبردست دائیں انہوں نے متعارف کروایا ہمارے وطن کی خوبصورتی اور ہر لحاظ سے، یا اللہ محب وطن ہیں جو بھی معاملات ہیں، یا اللہ ہمیں اس کی ڈیٹیل نہ پتہ ہے نہ ہم اس میں جانا چاہتے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں یا اللہ سارے معاملات درست ہو جائیں، آمین، ساری چیزیں بہتر ہو جائیں، یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں، یا اللہ ٹھیک ہو جائیں، یہ بے یقینی کی کیفیت ختم ہو جائے میرے مالک، اپنے محبوب کا واسطہ تو کوئی راہ نہ ڈال میرے مولا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ہمارے نصیر صاحب بہت محبتی آدمی ہیں، اللہ کے گھر اور ان چیزوں کے اندر مینجمنٹ کے لیے بھی، اور خاص طور پر ہمارے نصیر صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ ان کے عمر میں، ان کے ہمت طاقت میں برکت عطا فرمائے، دلی مرادیں پوری فرمائے۔ میں نے دیکھا ہے بہت شوق کے ساتھ یہ مسجدوں کی خدمت، محافل اور قرآن پاک اور ان چیزوں کے بہت انٹرسٹ دیتے ہیں، اللہ ان کی محبت اپنی بار کا مضبوط فرمائے۔ اس کے علاوہ جتنے احباب بھی اس محفل کے حوالے سے ان کی کنٹریبیوشن ہے، یا اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما، بار بار مکے مدینے کی حاضریاں ہم سب کو نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔